بات میں کروں گی غزہ کی، جہاں پر اسرائیلی فوج نے اسپتالوں کو نشانے پر لے لیا ہے۔ دونوں میں بتایا جا رہا ہے کہ جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے وہ 4 اسپتالوں کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ 24 روز سے جاری غیر منصفانہ جنگ میں 9,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں 3,500 بچے شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 6 دنوں سے فلسطینیوں کی یومیہ 800 سے زائد شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر ہیں ڈاکٹر جمیل صاحب، وہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر جمیل، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر جمیل، ابھی جو سچویشن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا اس کے نتائج لانگ رن میں دیکھ رہے ہیں جو نکلیں گے؟ اور فی الحال اسرائیل کسی صورت رکنے میں نہیں آ رہا، یہ کس رخ کو جائیں گی چیزیں، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس کا پس منظر تو یہ ہے نا کہ اسرائیل اپنی ہٹ درمی جاری رکھے گا، کیونکہ صہیونیت کی جو بنیاد رکھی گئی 1897 میں، اس بنیاد کے تحت سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ سمجھنا ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں، زیادہ مفید ہوگا اور ہمارے ناظرین کے لیے کہ جب 1987 میں جب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ صہیونیت کے ذریعے وہ پوری دنیا، خاص طور پر گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کریں گے، تو انہوں نے اسرائیل کو بنایا 1948 میں۔ اس کے بعد اب اس کی ایکسپینشن پلان ہو رہی ہے غازہ میں۔ چلے حماس کا ایک، اس پہ ہم تبصرہ کر بھی چکے ہیں، دوبارہ میں چند لمحے کا تبصرہ کر دیتا ہوں۔ حماس کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ بڑی دنیا کے ویسٹ بھی کہہ رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ریٹیلیٹ کرے گا حماس کو، یا فلسطینیوں کو دیوار سے لگایا گیا؟ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، اور حماس کے خود اسپوکس پرسن کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ سیولینز کو ہم ٹارگٹ کریں گے، لیکن جب ان کے فوجیوں نے سیولینز کو بیچ میں لے آئے، اور یہ وہ سیولین ہیں جو کہ تقریباً سیکنڈری میں جیسے آتے ہیں، ان کو ہتھیاروں کی تیاری دی جاتی ہے، عسکری تیاری کرائی جاتی ہے، تو ان سیولینز نے بھی کافیوں نے ہتھیار اٹھا لیا، جس کی وجہ سے وہ نقصان ہو۔ لیکن وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، لیکن انوسنٹ جانوں کا ہمیشہ جہاں بھی ہو اس کا تو افسوس رہتا ہے۔ اب رہا سوال حماس کو اس کے رد عمل میں، جس طرح بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا، آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں، تقریباً 2,000 ٹن جو ہے وہ بارود برسائے گئے، یعنی کہ بم برسائے گئے۔ اور یہ بم ایسے ویسے نہیں ہے، آپ اندازہ کریں کہ اتنا بسٹر بنکر اس میں ہو رہے ہیں، اس میں پریسیشن بمبنگ ہو رہی ہے۔ اور پریسیشن بمبنگ سے بھی ایک میں تبصرہ کرتا چلوں کہ جو افغانستان میں پریسیشن بمبنگ ہوئی یا عراق میں ہوئی، تو اس میں ڈپلیٹڈ یورینیم استعمال ہوتا ہے، جو کئی برس وہاں کی آبادی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آنے والے جو بچے پیدا ہوں گے ان پہ فرق پڑے گا۔ ابھی میں آ اب جاتا اس ہوں ساری دوبارہ اسرائیل پہ۔ صورتحال میں دیکھیے ڈاکٹر جمیل، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، احتجاج بھی کر رہی ہے، لیکن ظالم ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب جنگی جو قوانین ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تمام اصولوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور کوئی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیش رفت نظر نہیں آ رہی کہ کسی طریقے سے روکا جائے، یا پریشر جس طرح بھی ڈالا جا رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آج پھر ایک اور بات کر لیتے ہیں آپ کے چینل پر، جو کہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اس کا فلسفہ۔ اس کا دیکھیں کہ ویسٹ ورسز ویسٹ ہو گیا یہ، لیکن ویسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگ بھی، وہاں کے رہنے والے لوگ درد دل رکھتے ہیں، وہ بڑے جلوس جلسے پروٹیسٹ نکال رہے ہیں، جس کی وجہ سے بائیڈن پریشر میں آ کے اسرائیل کو اس نے کہا، اور کچھ ٹرک گئے ہیں کل امداد کے، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر، تقریباً 100 ٹرک، جبکہ ڈیلی 100 ٹرک جاتے تھے۔ آج 24واں دن ہے کہ یہ آگ اور خون کی ہولی جو وہاں کھیلی جا رہی ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب کہ انٹرنیشنل قوانین کی تو اسرائیل دھجیاں اڑاتا رہا ہے نا، جس طرح انڈیا نے بھی جب سے اسٹریٹجک الائنس یو ایس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ کیا، تو کشمیر میں وہ بھی دھجیاں اس سے زیادہ اڑا رہا ہے جو پہلے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عوام، امریکہ کی بات کر لیتے ہیں، عوام جس لحاظ سے باہر نکل رہے ہیں، یا یو کے جس لحاظ سے باہر نکل رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں، ایک وزیر یو کے میں اس نے فلسطینیوں کے حق میں بیان دے دیا، اس کو فوراً نکال دیا گیا۔ یو کے کی وزیر خارجہ، جس کو ہوم سیکرٹری کہتے ہیں، وہ کہتی ہے پولیس کو کہ آپ نرم رویہ نہ رکھیں ان پروٹیسٹر سے جو فلسطین کی حمایت میں نکال رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رولرز ہیں وہ ایک طرف، عوام دوسری طرف، اور یہ خون اور کشت، آگ اور خون کی جو ہولی ہے
یہ جاری کیوں؟ ڈاکٹر کیونکہ جمیل جو مجھے یہ بتائے گا کہ وہ مسلم ممالک جو کہ اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں، جو خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم تیل کے کنوؤں کے بادشاہ ہیں، کہ ہمارے بغیر تو شاید یہ نظام چل ہی نہیں سکتا ہے، آخر کیا یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ تک کی محدود رہ گئے معاملات، کوئی اسٹرانگ سٹانس نہیں لیا گیا کہ آخر ظالم کو بھی محسوس ہو کہ اس کو بھی پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے، لہٰذا کچھ بیک فٹ پر آئے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ کردار نظر نہیں آیا جو کہ مسلم امہ کا ہونا چاہیے تھا؟ یہ سہمے یہ ڈرے سے، یہ وہ لوگ جن کا کہ انٹرسٹ ویسٹ میں ہو، وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مسلم امہ کی فکر تو وہ کرے نا جن کے انٹرسٹ اور جو ویسٹ کی جال میں، مغرب کے جال میں نہ بنے ہوئے، امریکہ برطانیہ وغیرہ کے، جن کے سارے کا ساری پراپرٹی، سارے کے سارے انٹرسٹ، ساری کی ساری ویکنیسز وہ سارے ان کے پاس نہ ہوں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری، اس کو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے ضمیر، ہمارے مسلم امہ کے حکمران جو ہیں، ان کے ضمیر کیوں نہیں جاگ رہے ہیں صحیح معنوں میں، اور وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہی جاگنا چاہیے۔ OIC کا چارٹر بذات خود ایک انٹرنیشنل قانون کے تحت بنا ہے، یعنی کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت بنا ہے، جس طرح یورپین یونین اور افریقن یونین اور باقی ہیں، تو وہ اس چارٹر کے تحت بنا ہے۔ اس کے آرٹیکل 1 میں ہی دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کے اسٹرگل میں، اور القدس الشرف جو ہے اس کو فلسطینیوں کا کیپٹل ہونا چاہیے۔ لیکن اپنے ہی چارٹر کی خلاف ورزی، ستم ظریفی دیکھیں، اور اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، بشمول ہمارے وزیر خارجہ کے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے کہ آپ آرٹیکل 9 کے تحت چارٹر جو اس کا OIC کا چارٹر ہے، آرٹیکل 9 کے تحت سربراہان صحیح، کا اسرائیل کے اجلاس جنگی بلائیں، جرائم جاری ہیں، اور اس ساری صورتحال میں ہم یہی کہیں گے بس تشویشناک صورتحال ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ کو غیبی مدد ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی فرما دے کہ وہاں پر حالات کچھ بہتری کی طرف چلے جائیں۔ البتہ دل خون کی آنسو رو رہا ہے، البتہ دل سے دعائیں نکل رہی ہیں اور دعائیں اثر رکھتی ہیں، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور معاملے پر آپ نے تبصرہ کیا، کچھ بیک گراؤنڈ آپ نے ہمیں بتایا، سمجھایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔